اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریئل سین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشفاق شاکر۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف مخصوص ہے میرے اپنے آبائی گاؤں آبائی قصبے مٹھیال کے لوگوں کے لیے بالعموم اور مٹھیال کے نوجوانوں کے لیے بالخصوص۔ میرے انتہائی معزز و محترم مٹھیالین بزرگان اور جوانوں، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے ایک بہت بڑا سرمایہ، ایک بہت بڑی وراثت ہمارے لیے چھوڑی ہے کالا چٹا میں گزارا جنگل کی صورت میں، جو کئی ہزار ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک سرسبز و شاداب اور وسیع و عریض جنگل ہے، جس میں انتہائی قیمتی قسم کی لکڑی کے درخت، جن میں کوا، جس کو ہم اپنی آبائی زبان میں بولتے ہیں، اور کوا اردو میں اس کو بولتے ہیں، وہ پھلائی اور یہ دوسرے مختلف انواع و اقسام کی قسم کے قیمتی درخت، قیمتی لکڑی کے درخت وہاں پہ پائے جاتے ہیں، جو کہ نہ صرف موسم کو خوشگوار رکھتے ہیں، ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، بلکہ جنگلات دنیا بھر میں لگائے جا رہے ہیں جہاں، وہیں پہ کچھ ایسے لوگ جو خود ہمارے گاؤں کی لوگوں کی ان میں اکثریت ہے، اس جنگل کو اجاڑنے میں مصروف ہیں، اس کی لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ ہمارا وہ سرمایہ، ہماری وہ وراثت جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جا رہا ہے۔ لکڑی کو وہ مشینی آرے لگا کے بے دریغ کاٹا جا رہا ہے اور کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جنگل جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوڑا تھا، یہ اس لیے تھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے علاقے گاؤں کے، صرف گاؤں کے لوگ اپنے بہتر زندگی گزارنے کے لیے گزارے کے طور پہ اس کو استعمال کر سکیں، نہ کہ اس کو یہ کاروباری مقاصد کے لیے اس کو فروخت کر سکیں۔ اب اس پہ ٹرکوں کے حساب سے وہ جنگل کاٹا جا رہا ہے اور اس کو فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کو دن بدن ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ جو وہاں پہ مقیم ہیں، مقامی آبادی کے لوگ ہیں، جب وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں، تو پھر ساتھ کے ارد گرد کے علاقے کے لوگ، کالی ڈلی، بوٹا وغیرہ کے لوگ بھی اس جنگل کو اسی طرح کاٹنے میں مصروف ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں ہمارے اپنوں کی آشیرواد کی وجہ سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محکمہ جنگلات کے افسران بھی تعاون فرمائیں اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی اٹھیں اور اس اپنے قیمتی اثاثے کی حفاظت فرمائیں۔ لیکن اس سلسلے میں چونکہ کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، کئی دفعہ بزرگان کی میٹنگ ہوئی کہ اس جنگل کا، اس سرمایہ کا، اس وراثت کا کوئی ایسا حفاظتی نظام وضع کیا جائے کہ وہاں پہ لوگ لکڑی بے دریغ کاٹ کے فروخت نہ کریں، کاروباری بنیادوں پہ فروخت نہ کریں، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گزارے کے لیے اس لکڑی کو استعمال کریں، لیکن اس کو روکنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اس کے لیے ایک بہتر تجویز اس ویڈیو میں یہ دے رہا ہوں اپنے گاؤں کے بزرگان کی۔ ہمارے گاؤں کی 4 بڑی برادریاں یا قومیں یا پتیاں آپ کہہ سکتے ہیں، اسے محکمہ مال کی کاغذوں میں 4 پتیاں بولتے ہیں، بھولیال پتی، کچھیال پتی، سروال پتی اور سدوال پتی۔ ان 4 پتیوں کے بزرگان جو اس وقت موجود ہیں، جس شکل میں بھی موجود ہیں، جو مؤثر لوگ ہیں برادریوں کے، وہ ایک جگہ بیٹھیں، ایک جگہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں۔ میں ایک تجویز دیتا ہوں، اس پہ ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے کہ اس بجائے اس کے کہ روز کا جھگڑا ہو اور لوگ اس کو کاٹ کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں، اس لکڑی کو، اس پورے جنگل کی لکڑی کو جو کئی ہزار ایکڑ پر مشتمل ہے، یک مشت فروخت کر دیا جائے۔ یک مشت فروخت کر دیا جائے تو وہ کروڑوں روپوں کی، اربوں کے حساب سے وہاں پہ لکڑی ہے، وہ کروڑوں روپے لے کے، وہ پیسے لے کے اس گاؤں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر دیے جائیں اجتماعی طور پہ۔ مثلاً اس میں تجویز دے سکتا ہوں، اس پورے گاؤں کو بجلی کے بلوں کی جو صورت میں جو عذاب ابھی گرمیوں میں آئے گا، اس سے چھٹکارا دیا جا سکتا ہے۔ پورے گاؤں کو اس لکڑی کو فروخت کر کے پورے گاؤں کو سولر پینلز پہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور پورے گاؤں کو مفت بجلی فراہم کرنا ممکن بنائی جا سکتی ہے اس ایک لکڑی کو فروخت کرنے کے لیے۔ علاوہ ازیں اگر ایسا نہ ہو
تو ہم انتہائی بہتر ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ گاؤں میں ایک اور متبادل واٹر سپلائی سکیم لگائی جا سکتی ہے۔ جو واٹر سپلائی سکیم چل رہی ہے اس کے لیے اس کو بجائے بجلی کے سولر پر کنورٹ کر کے اس کے آنے والے بلوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ کوئی انتہائی بہتر ایک بہت بڑا ہسپتال بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی بہتر عمل میں اس لکڑی کو لایا جا سکتا ہے فروخت کر کے، بجائے اس کے کہ یہ جو لوگ اس کو کاروباری مقاصد کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے بجائے وہ لکڑی بہتر ہے کہ گاؤں کے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال ہو، اور ہم مل کر اس گاؤں کو، اس لکڑی کو اپنے گاؤں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے استعمال کریں، اور اس جنگل کی یا پھر کوئی ایسا متبادل انتظام کیا جائے کہ اس جنگل کی، اس لکڑی کی، اس قیمتی سرمایہ کی، اس دولت کی، اس وراثت کی جو ہمارے آباء و اجداد نے چھوڑی ہے ہمارے لیے، اس کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا جا سکے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو جیسا کہ میں نے کہا کہ چاروں برادریوں کے بزرگان اور مؤثر افراد، نوجوان بیٹھیں اور اس جنگل کو اجتماعی طور پہ فروخت کر کے ایک کمیٹی تشکیل دیں، اس کے پاس وہ سرمایہ ہوئے اور وہ سرمایہ اپنے گاؤں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ ہمیں اپنے گاؤں کے مسائل کے حل کے لیے بجائے کسی سیاسی لیڈر یا کسی سیاسی دھڑے یا کسی جماعت یا گروہ کی طرف دیکھنے کے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ آ جائے گا اس جنگل کی فروخت سے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، کہ ہم اپنے گاؤں کی کو فلاح و بہبود اور ترقی کی منازل پہ کامیابی سے لے کے جا سکیں گے۔ امید ہے میرے تمام نوجوان اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ہم اپنے گاؤں میں کی ترقی اور فلاح و بہبود اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔